عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. محترم سامعین کرام، قرآن کریم خالق عرش و کرسی، مالک عرش و سما کا وہ دستور ہدایت اور لاجواب قانون ہے جس نے سسکتی ہوئی انسانیت کو آب حیات پلایا، جس نے نفرت و عداوت، بغض و حسد، قتل و غارت گری، اختلاف و انتشاق کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو محبت و مودت، اخوت و بھائی چارگی، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق اور امن و سلامتی کا پیغام دیا کہ جس نے معاشرے اور سماج میں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم تن تنہ وہ کتاب ہے جس میں تقریباً 1450 سال سے لے کر آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن کریم لب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا خود خالق امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی روح الامین، جس ذات پر نازل ہوا وہ صادق الامین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلد الامین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ خود اب تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر ہے۔ سامعین باتمکین، قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو جوہلۂ عرب کا کتاب دیتا تو کوئی ان کو نفرت سے یاد کیا کرتا، لیکن جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو وہ جنہیں جوہلۂ عرب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا انہیں صحابہ کرام کہا جانے لگا، جنہیں نفرت سے یاد کیا جاتا تھا انہیں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ ارے وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں بدل سکتی تھی، وہ اتنی قوی اور مضبوط ہو گئی کہ اس نے کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنت اور حکومتوں کا تختہ پلٹ دیا۔ امت محمدیہ کے جیالو، اس دنیا فانی کے اندر معلم قرآن اور متعلم قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ان کے مرتبے اور مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، خواہ وہ دنیا کا منسٹر ہو یا کلکٹر، پائلٹ ہو یا انجینئر، یا دنیا کے کسی بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہو، لیکن اس معلم قرآن اور متعلم قرآن کے مرتبے اور مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جو اصحاب صفہ کی مقدس جماعت کی یادگار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا حبیب ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گرا قدری انعام سے نوازا جائے گا تو خود قرآن کریم پڑھنے والے کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ ارے دنیا والوں، قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ذلیل و حقیر نہ جانو، ان کو ذلت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ رب کعبہ کی قسم یہ وہ جماعت ہے جو دنیا میں بھی کامیاب اور قابل عزت ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی قابل عزت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدمت قرآن کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔